ایک گولی اور ایک قوم کی سمت بدل گئی۔ وہ دن، وہ لمحہ جب پاکستان کی پہلی قیادت خون میں نہا گئی۔ لیاقت علی خان کی شہادت صرف ایک انسان کا قتل نہیں تھا، یہ ایک نظریے پر وار تھا، یہ ایک نو آزاد ریاست کے خواب پر حملہ تھا۔ اس کے بعد شروع ہوا اقتدار کی راہداریوں میں سرگوشیاں، ایوانوں میں سازشیں اور جمہوریت کے نام پر طاقت کی جنگ۔ سوال یہ نہیں کہ اقتدار کس کے ہاتھ میں گیا، اصل سوال یہ ہے کہ اقتدار عوام کے ہاتھ سے کیسے نکل گیا۔ پھر ایک دن آئین خاموش ہوا، پارلیمان ساکت ہو گئی اور وردی نے تاریخ کا قلم تام لیا۔ لیاقت علی خان سے لے کر ایوب خان تک، یہ ہے داستان جس نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے کمپنی باغ میں فضا اس وقت منجمد ہو گئی جب پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان ایک عوامی جلسے سے خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور چند ہی لمحے بعد گولیوں کی آواز نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیاقت علی خان کی شہادت محض ایک سیاسی قتل نہیں تھی، بلکہ یہ اس نوزائیدہ ریاست کے سیاسی تسلسل، آئینی استحکام اور جمہوری خواب پر کاری ضرب ثابت ہوئی۔ قاتل موقع پر ہی مارا گیا، تفتیش ادھوری رہ گئی اور یوں یہ واقعہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے معمہ بن کر رہ گیا۔ اس شہادت کے ساتھ ہی وہ قیادت ختم ہو گئی جو قائد اعظم کے بعد ملک کو ایک واضح سیاسی سمت دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لیاقت علی خان دراصل پاکستان کے ابتدائی سیاسی و آئینی ڈھانچے کے معمار تھے۔ انہوں نے نہ صرف خارجہ پالیسی، معاشی حکمت عملی اور وفاقی نظم و نسق کی بنیاد رکھی، بلکہ 1949 میں قرارداد مقاصد کی منظوری کے ذریعے ریاست کے نظریاتی خدوخال بھی متعین کیے۔ ان کا ویژن ایک ایسی پارلیمانی جمہوریت تھا جہاں اقتدار کا سرچشمہ عوام ہو اور ریاستی ادارے آئین کے تابع رہیں۔ وہ سویلین بالادستی کے حامی تھے اور فوج کو دفاعی دائرے تک محدود دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان کی اچانک شہادت نے اس پورے عمل کو درمیان میں ہی روک دیا۔ لیاقت علی خان کے بعد پاکستان شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔ خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا اور چودھری محمد علی جیسے وزرائے اعظم بار بار تبدیل کیے گئے، جبکہ اصل طاقت آہستہ آہستہ منتخب قیادت کے ہاتھ سے نکل کر گورنر جنرل، اعلیٰ بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس منتقل ہونے لگی۔ غلام محمد اور بعد ازاں سکندر مرزا جیسے گورنر جنرلز نے آئینی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے وزرائے اعظم کو برطرف کیا اور دستورساز اسمبلی کو توڑ دیا، جس سے جمہوری روایت مزید کمزور ہو گئی۔ اسی دوران ریاستی مشینری میں بیوروکریسی اور فوج کا کردار غیر معمولی طور پر بڑھتا چلا گیا۔ آئین سازی کا عمل تاخیر کا شکار رہا اور بالآخر 1956 میں پاکستان کو پہلا آئین ملا، مگر یہ آئین بھی مضبوط سیاسی اتفاق رائے اور عوامی حمایت سے محروم تھا۔ نتیجتاً یہ آئین صرف 2 سال ہی چل سکا اور سیاسی عدم استحکام بدستور جاری رہا۔ مسلسل حکومتوں کی تبدیلی، معاشی مسائل اور انتظامی کمزوریوں نے یہ تاثر پیدا کر دیا کہ جمہوری نظام ملک کو استحکام دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہی حالات 1958 میں ایک فیصلہ کن موڑ پر آ کر ختم ہوئے جب جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کر کے اقتدار سنبھال لیا۔ آئین معطل ہوا، پارلیمان خشک کر دی گئی اور یوں پاکستان کی ابتدائی جمہوری جدوجہد ایک فوجی دور میں داخل ہو گئی۔ اس طرح اگرچہ لیاقت علی خان نے پاکستان کے سیاسی و آئینی ڈھانچے کی بنیادیں نیک نیتی اور جمہوری ویژن کے ساتھ رکھی تھی، مگر ان کی شہادت کے بعد کمزور قیادت، طاقتور غیر منتخب اداروں اور مسلسل عدم استحکام نے ان بنیادوں کو مضبوط ہونے کا موقع نہ دیا اور یہی کمزوری بالآخر ایوب خان کے اقتدار تک پہنچنے کا سبب بنی۔ اس دور میں عوام نے سیاسی عدم استحکام، جمہوری تجربات اور ماشاء اللہ کو عملی طور پر کیسے محسوس کیا؟ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان کے عوام نے پہلی بار یہ محسوس کیا کہ ریاست صرف نقشے پر نہیں بنتی بلکہ مضبوط قیادت، تسلسل اور اعتماد سے چلتی ہے۔ 1950 کی دہائی کا عام پاکستانی شہری، چاہے وہ لاہور کا مزدور ہو یا مشرق پاکستان کا کسان، روز اخبار میں نئی حکومت، نیا وزیر اعظم اور نیا بحران پڑھتا تھا۔ حکومتیں چند مہینوں
دنوں میں بدل جاتی مگر عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ یہی مسلسل غیر یقینی کیفیت عوام کے دلوں میں مایوسی پیدا کرنے لگی۔ اس دور کی ایک حقیقی کہانی راولپنڈی کے ایک ریلوے ملازم عبدالکریم کی ہے، جو 1953 میں اپنے بچوں کے لیے راشن کارڈ بنوانے کے لیے کئی دن سرکاری دفاتر کے چکر کاٹتا رہا۔ ہر دفتر میں ایک ہی جواب ملتا: حکومت بدل رہی ہے، حکم ابھی نہیں آیا۔ عبدالکریم کے لیے سیاست کوئی نظریہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی چیز تھی جو اس کے بچوں کی خالی پیٹ سے جڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے سنا کہ ایک اور وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس کے منہ سے بس ایک جملہ نکلا: ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اوپر کون بیٹھا ہے۔ یہی جملہ اس دور کے لاکھوں عوامی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ 1953 کے لاہور فسادات اور 1954 میں دستورساز اسمبلی کی برطرفی نے عوام کو یہ پیغام دیا کہ ریاستی فیصلے عوامی رائے سے نہیں بلکہ طاقت کے مراکز سے ہو رہے ہیں۔ پارلیمان کمزور اور گورنر جنرل طاقتور ہو چکا تھا۔ عوام نے دیکھا کہ ووٹ دینے کا حق تو ہے مگر فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں۔ مشرقی پاکستان میں یہ احساس اور بھی شدید تھا۔ وہاں کے عوام کو لگنے لگا کہ اکثریت میں ہونے کے باوجود ان کی آواز مرکز تک نہیں پہنچتی۔ معاشی ناانصافی، زبان کا مسئلہ اور سیاسی بے دخلی نے عام بنگالی شہری کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ ریاست واقعی کسی کی ہے۔ اگرچہ یہ غصہ ابھی بغاوت میں تبدیل نہیں ہوا تھا مگر اس کی بنیاد اسی دور میں رکھ دی گئی تھی۔ جب 1958 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا تو عوام کا رد عمل یکساں نہیں تھا۔ بہت سے شہری جو برسوں کے سیاسی انتشار سے تنگ آ چکے تھے اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے۔ کراچی کے ایک دکاندار کا جملہ اخبارات میں نقل ہوا: کم از کم اب کوئی تو فیصلہ کرے گا۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت تھا کہ عوام جمہوریت نہیں بلکہ استحکام کے بھوکے ہو چکے تھے۔ مارشل لا کے ابتدائی دنوں میں نظم و ضبط، کنٹرول اور ترقی کا وعدہ عوام کو وقتی طور پر مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جلد ہی عوام نے یہ بھی محسوس کیا کہ اب اختلاف کی گنجائش کم ہو گئی ہے، سیاسی آوازیں دب رہی ہیں اور فیصلے عوامی شمولیت کے بغیر ہو رہے ہیں۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام متعارف تو ہوا مگر یہ نظام عوام کو اختیار دینے کے بجائے اقتدار کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ یوں عوام نے ایک ہی دہائی میں جمہوریت، بد انتظامی اور فوجی نظم تینوں کا عملی تجربہ کر لیا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ ایک نہایت اہم سوال چھوڑ جاتی ہے: لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد ایسا کون سا قیادتی خلا پیدا ہوا جس نے عوام کو جمہوریت سے بددل اور فوجی اقتدار کو قابل قبول بنا دیا؟ لیکن لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد پاکستان اچانک ایک ایسے سیاسی خلا میں داخل ہو گیا جہاں قیادت موجود تھی مگر رہنمائی ناپید تھی۔ قائد اعظم کے بعد وہ واحد شخصیت تھے جو ریاست، سیاست اور اداروں کے درمیان توازن قائم رکھ سکتے تھے۔ ان کی عدم موجودگی میں قیادت کا معیار کمزور پڑ گیا اور سیاسی فیصلے اصولوں کے بجائے وقتی مفادات کی بنیاد پر ہونے لگے۔ یہ خلا اتنا گہرا تھا کہ اسے پر کرنے کی ایک شخصیت کے بجائے مختلف طاقتور ادارے آگے آنے لگے۔ سب سے پہلے یہ خلا گورنر جنرل کے دفتر نے محسوس کیا۔ محمد اور بعد ازاں سکندر مرزا نے خود کو محض آئینی سربراہ کے بجائے اصل مقتدر قوت سمجھنا شروع کر دیا۔ اسمبلیوں کی برطرفی، وزیر اعظم کی معزولی اور آئینی تشریحات کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ منتخب قیادت عارضی ہے جبکہ اصل طاقت مستقل اداروں کے پاس ہے۔ مولوی تمیز الدین کیس جیسے عدالتی فیصلوں نے اگر مکمل حمایت نہ دی مگر مزاحمت بھی نہ کر سکے، جس سے آئینی بالادستی کا تصور کمزور پڑ گیا۔ اسی دوران سیاسی جماعتیں اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ مسلم لیگ جو تحریک پاکستان کی علامت تھی، اقتدار میں آتے ہی دڑوں میں بٹ گئی۔ نظریاتی سیاست کی جگہ شخصی وفاداریوں، وزارتوں کی دوڑ اور ذاتی مفادات نے لے لی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب سیاست عوامی خدمت کے بجائے اقتدار کی جنگ بن گئی، اور یہی کمزوری فوج اور بیوروکریسی کے لیے ایک مضبوط دلیل بن گئی کہ سیاست دان ملک چلانے کے اہل نہیں۔ بیوروکریسی جو برطانوی دور کے مضبوط انتظامی روایات کی وارث تھی نے اس خلا کو پر کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اعلیٰ سول افسران نے خود کو سیاسی قیادت سے زیادہ قابل اور منظم سمجھنا شروع کیا۔ پالیسی سازی، معاشی منصوبہ بندی اور حتیٰ کہ خارجہ امور میں بھی ان کا اثر بڑھتا چلا گیا۔ اس عمل نے منتخب حکومتوں کو مزید کمزور کر دیا اور ریاستی طاقت کا مرکز عوامی نمائندوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ فوج اس پورے منظرنامے میں خاموش مگر منظم انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ کوریا جنگ اور سرد جنگ کے تناظر میں پاکستان
ملک کو امریکہ کی عسکری امداد ملی، جس سے فوج نہ صرف مضبوط ہوئی بلکہ جدید اسلحہ، تربیت اور عالمی روابط بھی حاصل ہوئے۔ جنرل ایوب خان نے اسی عالمی تناظر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو ایک جدید اور منظم رہنما کے طور پر پیش کیا، جو ملک کو سیاسی انتشار سے نکال سکتا تھا۔ ان کا فوجی نظم و ضبط، بیوروکریسی سے ہم آہنگی اور عالمی طاقتوں کی حمایت انہیں دیگر تمام سیاسی کرداروں پر برتری دیتی تھی۔ 1956 کا آئین اس قیادتی خلا کو پر کرنے کی آخری سنجیدہ کوشش تھا، مگر یہ کوشش بھی سیاسی عدم اتفاق اور طاقت کی کشمکش کی نظر ہو گئی۔ جب حکومتیں چند مہینوں میں بدلنے لگی اور سیاسی بحران انتہا کو پہنچا تو ریاستی نظام مفلوج ہو گیا۔ سکندر مرزا اور ایوب خان نے اسی کمزوری کو بنیاد بنا کر 1958 میں مارشل لا نافذ کیا، جسے عوام کی ایک بڑی تعداد نے وقتی نجات کے طور پر قبول کر لیا۔ لیاقت علی خان کی شہادت سے پیدا ہونے والا قیادتی خلا صرف ایک فرد کی کمی نہیں تھا، بلکہ یہ اداروں کی عدم توازن، کمزور سیاست، طاقتور بیوروکریسی اور منظم فوج کا مجموعی نتیجہ تھا۔ یہی خلا ایوب خان کے اقتدار تک پہنچنے کا راستہ بنا، اور یہی راستہ بعد کی دہائیوں میں بھی بار بار دہرایا گیا، اور اب تاریخ ہمیں ایک اور موڑ پر کھڑا کرتی ہے۔ اگر اس دور میں قیادت مضبوط، آئین بالادست اور ادارے متوازن ہوتے تو کیا پاکستان کی تاریخ مختلف ہو سکتی تھی؟ اور آج ہم ان غلطیوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ لیاقت علی خان سے ایوب خان تک کا دور ہمیں یہ بنیادی سبق دیتا ہے کہ ریاستیں صرف نعروں، جذبوں یا طاقت سے نہیں چلتی، بلکہ اداروں کی توازن، آئینی بالادستی اور قیادت کے تسلسل سے مضبوط ہوتی ہیں۔ پاکستان کی ابتدائی تاریخ میں سب سے بڑی ناکامی یہی تھی کہ قیادت کا تسلسل ٹوٹ گیا، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے آئین کے بجائے طاقت کو ذریعہ بنا لیا گیا۔ یہ وہ غلطی تھی جس کے اثرات آج بھی پاکستان کی سیاست میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس دور سے پہلا بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جمہوریت کا اصل حسن تسلسل میں ہے، رفتار میں نہیں۔ اگر لیاقت علی خان کے ویژن کو وقت دیا جاتا، اگر آئین سازی کو سیاسی مفادات سے بالاتر رکھا جاتا، تو شاید جمہوریت اپنی جڑیں مضبوط کر لیتی۔ بار بار حکومتوں کی برطرفی نے یہ تاثر پیدا کیا کہ عوامی رائے وقتی ہے اور طاقت مستقل۔ دوسرا اہم سبق اداروں کی آئینی حدود سے متعلق ہے۔ جب گورنر جنرل، بیوروکریسی اور فوج نے آئین سے بالاتر کردار ادا کرنا شروع کیا تو ریاست میں طاقت کا توازن بگڑ گیا۔ ایک ادارے کی مضبوطی دوسرے ادارے کی کمزوری بن گئی۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام نہیں کرتے تو نظام نہیں، صرف کنٹرول بچتا ہے، اور کنٹرول کبھی بھی پائیدار استحکام نہیں لا سکتا۔ تیسرا سبق سیاسی جماعتوں کی اندرونی جمہوریت سے جڑا ہوا ہے۔ اس دور کی مسلم لیگ ایک قومی تحریک سے اقتدار کی جماعت بنی، مگر نظریاتی تربیت اور تنظیمی ڈھانچے کے بغیر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جماعت شخصیات کی اسیر ہو گئی۔ آج بھی اگر سیاسی جماعتیں اندرونی جمہوریت، تربیت اور احتساب کو نظر انداز کرے گی تو قیادت کا خلا بار بار جنم لیتا رہے گا۔ یہ دور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ فوجی مداخلت وقتی استحکام تو دے سکتی ہے، مگر مستقل حل نہیں۔ ایوب خان کے دور میں ترقی، منصوبہ بندی اور نظم و ضبط کے کچھ پہلو ضرور نظر آئے، مگر سیاسی شمولیت محدود ہونے کی وجہ سے یہ ترقی متوازن اور دیر پا ثابت نہ ہو سکی۔ بعد کے برسوں میں سیاسی مزاحمت نے دوبارہ سر اٹھایا۔ آخر میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ عوامی شعور اور سیاسی شمولیت کے بغیر کوئی نظام مضبوط نہیں ہو سکتا۔ جب عوام کو فیصلہ سازی سے باہر رکھا گیا تو وہ یا تو خاموش ہو گئے یا غیر جمہوری متبادل کو قبول کرنے لگے۔ جمہوریت صرف ووٹ کا نام نہیں بلکہ مسلسل نگرانی، سوال اور شمولیت کا عمل ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تاریخ کی آگے کی دہاڑ ابھی باقی ہے، جب پاکستان ایک نئے چیلنج، ایک نئے محاذ اور ایک نئی جنگ کے سامنے کھڑا ہوا۔ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے 1965 کی جنگ، اس کی وجوہات، اہم موڑ اور اس کے اثرات، اور یہ بھی کہ یہ جنگ پاکستان کی تاریخ اور عوام پر کس طرح اثر انداز ہوئی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ تاریخ کے ہر موڑ کی کہانی آپ کے سامنے اور بھی سنسنی خیز اور سبق آموز ہے۔